لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميادان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه: اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار وجنبني فيه مرافقة الأشرار وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار بإلہیتک یا الہ العالمین۔ ماہ مبارک کے 16ویں رمضان کی دعا، اس میں 3 فقرے اللہ کا رسول ارشاد فرماتا ہے اور پھر واسطہ دیتا ہے: اے اللہ، مجھے آج کے دن اس 16 ماہ مبارک کی 16ویں تاریخ کے دن مجھے یہ توفیق دے کہ میں نیک لوگوں کے ساتھ رہ سکوں، ان کے ساتھ دوستی کر سکوں، ان سے محبت کر سکوں۔ وَجَنِّبْنِ فِيهِ مُرَافَقَةَ الْأَشْرَارِ، اور اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں آج کے دن بدترین لوگوں سے، فسادی لوگوں سے، خراب لوگوں سے، مجرم لوگوں سے اپنے آپ کو بچا سکوں، ان کی دوستی سے دن کنارہ کش اختیار کر سکوں۔ اور پھر تیسرا جملہ ہے: وَآوِنِي فِيهِ، اے اللہ مجھے پناہ دے، اپنی اس رحمت کے ذریعے سے مجھے پناہ دے جس دن تیرے روز قیامت ہوگا، جس دن تیری وہ عدالت سجے گی جو ہمیشہ کے لیے اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ انسان اچھا ہے یا برا ہے۔ اے پناہ دینے والے سارے انسانوں کو تو ہمیں اپنی رحمت کے ذریعے سے پناہ عطا کر دے۔ اس دعا میں 2 چیز ایسی ہے جو ہمیشہ انسانوں کی تربیت پہ بہت اس کا اثر ہوتا ہے، ہمیشہ اثر ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ تربیت ٹرینڈ کرنا کسی کو ایک دشوار ترین اور مشکل ترین کام ہے، انسانوں کو ٹرینڈ کرنا، لیکن ایک آسان طریقہ جو ہے، جو اسلام نے سجیسٹ کیا ہے کسی کو اچھا بنانے کے لیے، کسی کو تربیت دینے کے لیے، وہ ہمارے عقیدے میں بھی ہے: تولا اور تبرہ۔ تولا کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں ان سے محبت کی جائے، جو اللہ کے بندے ہیں ان کو دوست رکھا جائے، جو مطیع پروردگار ہیں ان سے محبت کی جائے، ان سے نزدیکی حاصل کی جائے، اور جو مجرم ہیں، جو فسادی ہیں، جو گنہگار ہیں، جو زمین پر فساد کرنے والے ہیں، ان سے برات، آپ کا میرا کچھ لینا دینا نہیں، ان سے دوری بنائی رکھی جائے۔ یہ اسلام نے پہلے دن سے کہا ہے، اور آج بھی اس قانون کے اوپر یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جو بھی اس قانون پر عمل کرے گا اللہ اس کو کیا کرے گا؟ ایسے لوگوں سے ملا دے گا جو اس کی ناؤ کو پار لگا دیں گے۔
اور اسی کے مقابل میں اگر کسی آدمی نے تبرہ نہیں کیا تو یاد رکھیں وہ کیسا بھی آدمی ہوگا اس کی ناؤ ڈوب جائے گی۔ اسی لیے آپ حدیثوں میں، بہت ساری حدیثوں میں آپ اس طرح کے مضمون کو دیکھ سکتے ہیں، اس طرح کے ٹاپک کو باقاعدہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہارڈ ٹاپک ایک اماموں کے لیے یہ بھی تھا کہ وہ ہمیں سکھاتے تھے کہ دیکھو کس سے دوستی کرنا، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کس کے ساتھ آنا جانا، کس کے ساتھ ریلیشن مینٹین کرنا، وہ بہت کلیئر بتایا۔ اسی طرح ان لوگوں کی ایک فہرست بتائی، ایک پورا انڈیکس بتایا کہ ان کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ رہنا نہیں۔ تو اب اگر کوئی آدمی کامیابی چاہتا ہے تو اللہ کے رسول یہی دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اپنی زندگی ان لوگوں کے ساتھ گزاروں جو تیرے نیک بندے ہیں، تیرے مطیع و فرما بردار بندے ہیں، اور اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں ان لوگوں سے دور رہ سکوں، اے اللہ جو تیرے اشرار بدترین بندے ہیں، فسادی بندے ہیں، جو مجرم اور گنہگار بندے ہیں۔ اب میں 2-3 آپ کو حدیثیں سناتا ہوں، آپ دیکھیے۔ ایک حدیث یہ ہے، علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لیس شیء ادعی لخیر وانجی من شر من صحبت الاخیار۔ جان لو تمہیں نیکی کی طرف لے جانے والی سب سے اہم چیز، تمہیں جو اچھائی کی طرف لے جائے گی، اعمال خیر کی طرف لے جائے گی، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ تم نیک لوگوں کا ساتھ اپناؤ۔ اگر تم نے نیک لوگوں کا ساتھ اپنایا تو یہ نیک لوگ سب سے زیادہ تمہیں اچھائی کی طرف دعوت دینے والا، سب سے زیادہ تمہیں اللہ کی اطاعت کی طرف لے جانے والا۔ اور پھر فرمایا وَأَنْجَى مِنْ شَرٍ، اور یاد رکھو اور یہی نیک لوگ ہیں جو تمہیں سب سے زیادہ خرابی اور بربادی سے بچا سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں امام نے دونوں پہلو کا اس میں ذکر کیا کہ اچھے لوگ، ابرار جو ہوں گے، وہ دنیا میں تمہیں سب سے زیادہ جو ہے اچھائی کی طرف دعوت دیں گے، اور دوسری طرف فرمایا یہی اچھے لوگ تمہیں سب سے زیادہ جو ہے نجات دیں گے برائی سے۔ تمہارے اندر برا بھی، میں نے اپنی زندگی میں یقین کریں، یہ جو سگار جو ہے، سگریٹ پینے والوں کو دیکھا، اگر 5 دوست میں سے ایک پی رہا ہے نا، وہ 5 پئیں گے، میں قسم کھا سکتا ہوں، یہ میں نے زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر ایک شرابی ہے نا 4 دوستوں میں سے، وہ 4 کو بھی شرابی بنا کر رہے گا۔ آج اس ہندوستان میں ہم ایک دیکھ رہے ہیں، زنا جو ہے گروپ کیسے ہوتا ہے؟ اب دیکھو اس کا مطلب کہ گروپ میں زنا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سب ایک جیسے ہے، سب کی مینٹالٹی ایک جیسی ہے، ایک برائی کر رہا ہے دوسرا بھی جا رہے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ جو کلوز فرینڈ سرکل ہوتا ہے وہ انسان کی زندگی میں بہت زیادہ اثر کرتا ہے۔ اور امام اسی کو کہہ رہے ہیں، یاد رکھنا، امام فرما رہے ہیں کہ اگر اچھے لوگوں سے دوستی کرو گے تو تم یاد رکھو تمہیں سب سے اچھا کام کرنے کا موقع ملے، اور اگر اچھے لوگوں سے دوستی کرو گے تمہیں سب سے زیادہ وہ روکنے والے ہوں گے برے کاموں سے۔ اور اسی کے مقابل میں دوسری صحبت الاشرار، امام علیہ السلام فرماتے ہیں برے لوگوں کے ساتھ رہنا تکسب الشر، تمہاری زندگی میں اگر برے لوگوں کو تم نے چنا ہے تو تمہیں سوائے جو ہے گناہ کے کوئی اور چیز حاصل ہونے والی نہیں۔ مجھے اور آپ کو اسی لیے اپنے کو، اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنی سوسائٹی میں یہ واچ بڑی دقت سے کرنا چاہیے کہ میرا بچہ کس کے ساتھ جا رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ آ رہا ہے۔ اگر وہ نیک ہے، خدا رسیدہ ہے، خدا کا بندہ ہے، خدا کا خوف رکھتا ہے، آپ آنکھ بند کر کے جانے دیں، اس لیے کہ وہ اس کو اللہ ہی کی طرف لے جائے، یہ نہیں ہوگا کہ اس کو گمراہ کر دیں۔
لیکن اگر ایک ایسا جھوٹا ہے، کرمنل ہے، فسادی ہے، تو کچھ بھی کرنا اس کو روک لینا۔ اسی بمبئی شہر میں ایک جو ہے ڈرائیور ہے سید، وہ اس طرح بیچارگی سے کہہ رہا تھا، مولانا 18 سال کا بچہ میرا چند دوستوں کے ساتھ، ایک دوست کہتے کتنے آسانی سے اس نے جو بہلایا پھسلایا، کہنے لگا کہ ایک آدمی آیا اس کے پاس، میرا بیٹا جو ہے ایک جگہ کام کرتا تھا، آیا، تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، تمہاری شکل میری دوست سے ملتی ہے، مجھ سے دوستی کرو گے، آؤ میرے ساتھ ایک چائے پی لو۔ کہتے یہ کتنا اچھی بات تھی کہ اس نے ٹریپ کیسے کیا آپ دیکھو۔ تو اس نے اس طرح پہلے اس کو بلایا، آؤ ایک چائے پی لو، تمہاری شکل میرے دوست سے ملتی تھی، وہ مر گیا ہے، تو بس مجھے تمہارے سے ایک رشتہ لگتا ہے، آؤ ایک چائے میرے ساتھ پیو۔ ٹھیک ہے، پی لی۔ اب ایک دن پی لیا، اب روز آنے لگا، آؤ پی لو، مفت کی چیز مل رہی ہے، وہ پی لیا۔ پھر اس نے کہا تمہاری چھٹی کبھی ہوتی ہے کام سے، تم کا فلاں دن، اچھا آپ کی میں تمہیں اپنے دوستوں سے ملا ہوں۔ آپ دیکھو گونڈی میں رہتا تھا، اس کو لایا جے، کس سے ملایا؟ ایک کنٹیکٹ کلر سے، کنٹیکٹ کلر اس کو ملا ہے۔ اس کے پاس آیا، آؤ اچھا فلاں، آؤ بیٹھو، دیکھو کیا چائے کھانا ہے بھائی تمہیں، لاؤ آرڈر دو، بلاؤ، یہ تاکہ کھلا دیا اس کو۔ پھر 10 موبائل لیے، جو موبائل چاہیے لے جاؤ، آرام سے یوز کرو، کوئی ٹینشن مت لینا، میں ہوں نا تمہارے لیے۔ کہتے 2 مہینے میں ہمارا بچہ جو ہے بھیانک نشہ کرتا تھا، اور ہم ایک دن ہوئے، بیٹا کیا ہوا ہے تمہیں عباس؟ اب اس کی آواز بدل گئی ماں باپ کے لیے، کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے میں حیران ہو گیا کہ میرا بچہ 2 مہینے میں ہوا کیا ہے اس کو۔ پھر میں نے کیا کیا، اس کو کہا بیٹا ہم جا رہے ہیں ٹریولنگ کریں، چلو تمہیں ساتھ میں جانا۔ پہلے اس سے میں نے کہا نہیں، میں نے کہا نہیں بیٹا جانا ہے، میں اس کو گیا کشمیر لے گیا، کشمیر لے گیا، اپنے ایک دوست کے پاس رکھا، میں نے کہا یہ میرا بچہ بیمار ہے، مجھ سے محبت کرتے ہو، پلیز اس کے پاس اپنے پاس رکھ لو 1 مہینے 2 مہینے، پھر میں کچھ کروں گا، جو پیسے ہوگے میں دوں گا، ٹھیک ہے، اس سے رکھ لیا۔ اب تو وہاں دوست تو چھٹپٹا رہے ہیں۔ اب پھر اس نے کیا کیا، اب 2 مہینے تو ان کو کچھ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہو رہا ہے، تو ایک دن اس باپ کے دوست سے کہا ابا سے کہہ دو مجھے بلا لے، اب میں نہیں کروں گا ایسا، مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے غلطی کی ہے۔ اس نے کہا نہیں، ابھی تمہیں وہاں رہنا ہے، 4 مہینہ وہاں رہا۔ پھر بمبئی آنے کا، نہیں بمبئی نہیں آنا، بمبئی آنے نہیں، تو میں اپنے بھائی کے پاس دلی بھیجتا ہوں، 1 سال وہاں رہو۔ کہتے اس دوران ان لڑکوں کا ہمارے گھر روز آنا جانا، ہمارے گھر میں آ کے کہاں گیا ہو، ہمیں ملنا ہے۔ آپ دیکھو ایک چھوٹا سا چوک انسان کو کیا ہوتی ہے، ایک جوان بچے کو ٹریپ کر لیتی۔ کہتے ہیں مولانا اس مصیبت سے ہم نے اس بچے کو ان سے چھڑایا ہے، اور آج بھی بمبئی نہیں آنے دیتے اس ڈر کے مارے کہ کہیں وہ واپس ٹریپ نہ کر۔ دیکھیے یہ کیا چیز ہے۔ اور میں نے کہا پتہ کیا کہ وہ میرے بچے سے کسی کو مروانا چاہتے تھے، قتل کروانا چاہتے تھے، فلاں نے ایسا تیری بہن کے ساتھ ایسا کر دیا، کیا تو صبر کرے گا؟ جہاں ماریا اس کو مار دے، میں دیکھ لوں گا۔ آپ دیکھو وہ کہنے لگا کہ بندے مومن کہ مولانا میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا جب مجھے ان کی پلاننگ کے بارے میں پتہ چلا۔ تو میرے دوستو سننے والوں، یہ ہمارے عبرت ہے، یہ عبرت ہے ہمارے لیے۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں یاد رکھنا اپنی اولاد کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا، دعا کرنا، اور وہ اس کے بعد دعا ہی نہیں کرنا، خالی ان کو واچ کرنا، ان کو چھوڑنا نہیں ہرگز، ورنہ کیا ہوگا، اشرار ان کو ٹریپ کر لیں، شیطان ان کو اپنے بندے میں پھنس دے گا۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، آپ دیکھیے، امام نے فرمایا صحبت الاشرار تکسب الشر، جان لو بدترین لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے تو سوائے یہ کہ تمہیں مجرم بنا دے اور تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پھر ایک مثال دیا، آپ
کیا لطیف مثال امام علیہ السلام نے فرمایا جب ایک ہوا کسی بدبو کے اوپر سے گزرتی ہے تو یہ ہوا بدبو اپنے ساتھ لے کر جاتی اور کافی دیر تک یہ ہوا میں وہ بدبو پائی جاتی ہے. کہ بالکل اسی طرح ہے بدترین دوست، جب وہ تمہیں ساتھ لے جائے گا تو اپنی بدبو تمہارے اندر چھوڑ دے گا، تم نفرت کے قابل بن جاؤ گے، تم دشمنی کے قابل بن جاؤ گے. اسی لیے کبھی بھی برے لوگوں کے ساتھ ہم نشین. اب میں آپ دیکھو دنیا میں کیا کیا انسان کو سیکھنے کے لیے ہے، اور واقعی کبھی دروازہ سیکھنے کا بند نہیں ہوتا. میں ایک حدیث سناتا ہوں. ایک کتاب لکھی گئی ہے داستان خوبان، ایک اسٹوری بک لکھی گئی ہے داستان خوبان، اور لکھنے والے جو ہے بڑے عالم ہیں، محمد تقی بافقی، انہوں نے لکھا، اور آغا قزوینی نے یہ نقل کیا ہے. آپ دیکھیے آغا قزوینی نے اس واقعے کو نقل کیا. واقعہ کیا ہے؟ کہتے ہیں 4 نجف کے 6 دوست، ینگ دوست، وہ بھی مذہبی. جانتے ہیں مذہبی دوست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وہ اتنے ہی مذہب تھا ان کے پاس کہ وہ ہر 4 شنبے کو ویڈنسڈے نائٹ جاتے تھے. کہاں؟ مسجد سہلا. کیوں؟ عبادت کرنے کے لیے. بولے ہم دوست ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جائیں گے، وہاں عبادت کریں گے اور امام زمان علیہ السلام سے ملاقات کریں گے. اب دیکھو بڑا یہ حیران کن، میرے لیے خود یہ واقعہ میرے لیے بہت حیران کن تھا، آپ کے لیے بھی حیران کن ہو. اسی لیے یہ جو دعا ہے نا، اس کا امپورٹنٹ ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی یہ کہنا کیا چاہتے تھے اللہ کا رسول، کہنا کیا چاہتے تھے. اب 40 ہفتے جانا بہت مشکل کام ہے. آپ اگر سوچئے تو 40 ہفتے جانا، کبھی ایک ہفتہ مس نہ کرنا بہت بڑا کام ہے. اور وہ دوست ہر ہفتے 4 شنبہ ویڈنسڈے نائٹ کو مسجد سہلا چلے جاتے، وہاں عمل کرتے تھے. آپ مسجد سہلا انشاءاللہ جو مومن ہمارا سن رہا ہے، ہم سب کو اللہ اس کی زیارت نصیب کرے اور ہمیں اس کے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ کم سے کم ہم ان نظروں سے اگر امام کو نہیں دیکھ سکتے تو کم سے کم اس گھر ہی کو دیکھ لے جس میں امام انشاءاللہ آنے والے ہیں، ان کا گھر ہوگا وہاں. تو یہ لگاتار جاتے تھے اور ان کا روٹین یہ بن گیا کہ انہوں نے اسی مسجد میں ایک روم بھی لے لیا تھا کہ جب 1/3 رات یا کچھ جب یہ اعمال سے فارغ ہوں گے تو اس میں جائیں گے، ساتھ میں بیٹھیں گے، گپ شپ ماریں گے اور پھر آرام کریں گے اور صبح روانہ ہو جائیں گے اپنے. آغا قزوینی کہتے ہیں کہ انہوں نے لاسٹ جو 40واں ہفتہ تھا اس میں بھی ریگولر اسی طرح گئے، عبادت کیا. عبادت ہی خالی نہیں کیا بلکہ وہ جو بھی وہاں کے اعمال تھے وہ اعمال کر لیا، اور پھر آئے کمرے میں بیٹھے. اب گپ شپ کرنے کی عادت ہے، مذاق کرنے کی عادت ہے. آپ دیکھو بہت حیران کن ہے یہ. اب جب گپ شپ کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، اتنے میں کسی نے نوک کیا، دروازے کو نوک کیا. دروازہ ایک نے کھولا، دیکھا ایک عراقی لباس میں، عربی لباس میں ایک عرب سامنے کھڑا ہے. انہوں نے یہ سوچا کہ یہ بھی اس کمرے میں آج آنے والا ہے، کیونکہ وہ تو آپ کا کمرہ ریزرو نہیں ہے، تو مسجد کا ہے، تو اس میں آپ رہ سکتے تو کوئی اور بھی رہ سکتا ہے. تو ان کو یہ لگا کہ یہ جو ہے یہ عربی بھی ہمارے ساتھ، یہ عراقی بھی ہمارے ساتھ رہنے والا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ اسے سلام کیا. انہوں نے کہا وعلیکم السلام، اور پھر ایک عربوں کا جو دستور، مساکم اللہ، مساکم شام آپ کی مبارک ہو، اور جو تکیے کے اوپر پیچھے ٹیک لگائے تھے وہ تکیہ نکالا اور اس کی طرف پھینکا، یہ لو. ایک نے پھینکا تو ٹھیک ہے چلو بھئی احترام ہو سکتا تھا بھائی، لیکن ایک نے پھینکا، سب نے السلام علیکم مساکم اللہ اور اس کی طرف پھینکا. ایک نے، دوسرے نے، تیسرے نے، چوتھے نے، جتنے تھے سب نے پھینکا. جب پھینک چکے
تو آنے والا مڑا اور ایک جملہ کہتا ہوا ان سے گیا، کیا تم امام زمانہ علیہ السلام کو اس لیے بلا رہے تھے کہ ان کی طرف تکیہ پھینکو گے؟ یہ کہا اور ان کی نظروں سے غائب۔ آپ دیکھو 40 ہفتے جنہوں نے دیدار کے لیے، امام کو دیکھنے کے لیے یہ عمل کیا ہو۔ آپ دیکھو کبھی کبھی اب 40 ہفتے کے بعد جب امام کا دیدار ہوا تو سوائے سر پٹکنے کے اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ہم نے یہ کون سا ادب اختیار کیا، ہمارا مولا ہمارے سامنے ہو اور ہم تکیہ اس کی طرف اچھال رہے ہیں۔ کہتے وہ بچے جب ملتے تھے کسی کو تو ہائے ہائے روتے تھے۔ کیوں نہ روئیں گے؟ رونا بھی چاہیے، کسی کو بھی رونا چاہیے۔ مجھے اگر میں بھی ایسا ہوں تو مجھے بھی رونا چاہیے، آپ کو بھی ہے تو آپ کو بھی رونا چاہیے، یا کسی کو بھی ایسا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو دیکھنے کے لیے ہم نے اتنی محنت کی ہو اسی کے ساتھ اتنی بے ادبی کرے۔ اسی لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے ایسے کے ساتھ رہنا جو تمہیں ادب سکھائے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں اپنے ساتھ ملا کر بے ادب بنا دے۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے۔ جب میں نے اس کتاب میں دیکھا کہ یہ داستان خوبان میں ایک واقعہ یہ بھی ہے، اور کن لوگوں کا جس کے لیے ساری دنیا میں آج انتظار کے لمحات آنکھوں میں لیے انتظار کر، مولا کب آئے گا وہ دن جب ہم آپ کو دیکھ سکیں گے۔ اور ان کو موقع ملا تو اس سے کہ ہم اس نور امام سے فائدہ اٹھاتے، ہم اس سے کہتے آقا ہمارے دل کو تبدیل کر دو۔ ہم نے کیا کیا؟ ایسی بے احترامی کی کہ ایک جملہ کہہ کے چلے گئے۔ کیا اسی لیے تم اپنے امام کو بلا رہے تھے؟ کہ اسی لیے آئے تھے عمل کرنے کے لیے؟ کیا تمہاری سوچ یہی ہے کہ عبادت کرنے کے بعد ایسا کرو؟ ہر ایک کو یہ واقعہ دعوت فکر دے رہا ہے کہ ایک بار اپنی حرکت کے اوپر، اپنے مزاج کے اوپر، کہاں جا رہے ہو، کس سے مل رہے ہو، ایک بار ضرور سوچو۔ اب ایک حدیث پڑھتا ہوں، آپ دیکھو ہمارے پاس اس سلسلے میں بے شمار حدیث ہے۔ ایک آدمی نے اللہ کے رسول نے یا خود شروع کیا یا لوگوں نے پوچھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا میں تمہیں خراب لوگوں کی پہچان نہ بتا دوں؟ تو اصحاب پیغمبر تھے وہ، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول بالکل ہمیں بتائیے کہ آپ کی نگاہوں میں، اللہ کی نگاہوں میں ایک بدترین انسان کون ہوتا ہے؟ ہوتا کون ہے اللہ کے رسول، ہمیں وہ بتائیے۔ تو کہا میں اس کی نشانی بتا دیتا ہوں، پہچان بتا دیتا ہوں۔ ہاں اللہ کے رسول، بڑا عجب جملہ فرمایا، کہا جو دو دوستوں کے درمیان چغل خوری کر کے دشمنی پیدا کر دے، جان جانا وہ انسان اچھا نہیں ہو سکتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے لوگ، دو اچھی طرح سے دوست ہیں، اچھی طرح رہتے ہیں، ان میں کافی دوستی، دانت کٹے کی دوستی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ بیچ میں کوئی شیطان آ جاتا ہے اور ان کے درمیان دشمنی ڈال دیتا ہے۔ اللہ کا رسول کہتا ہے یہ جان لو، پہچان لو، یہ اشرار میں سے ہے، بدترین لوگوں میں سے یہ ہے۔ پھر ایک اور علامت بتایا کہ دیکھو اس کی ایک اور پہچان ہوگی، جتنے اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان میں عیب نکالے گا۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جن کا کام ہے، جانتے ہیں کیا؟ ایک ہی کام ہے، صرف علماء کی برائی کرنا، کام ہی ان کا یہ ہے۔ اگر کوئی مسجد میں ریگولر ہے تو اس میں 10 عیب بتانا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی دین والا ان کی نگاہوں میں کچھ زیادہ ہے تو اس کے گناہوں کی ایک فہرست تیار کرنا۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے ایسا آدمی جو اللہ کے بندوں میں عیب نکالتا ہو، جان لینا وہ اشرار میں سے ہے، اچھے انسانوں میں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک اور علامت بتائی، اور آپ دیکھیے کہ واقعی انسان کو سوچنا ہے کہ میں اور آپ ان کو پہچان لیں اچھی طرح سے۔ تو یہ 2 علامتیں اللہ کے رسول نے بتائی۔ ایک اور
میں حدیث امام صادق علیہ السلام کی پڑھتا ہوں. امام نے فرمایا یاد رکھو 3 لوگوں سے کبھی دوستی نہیں کرنا. جھوٹے لوگوں سے کبھی دوستی نہیں کرنا, اور جن کی عقل کم ہے احمق لوگوں سے بھی دوستی نہیں کرنا, اور تیسرے کرمنل سے بھی کبھی دوستی نہیں کرنا. کسی بھی کرمنل سے دوستی نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اثر تمہیں, اس کی بدبو تمہارے اندر تک آئی جائے گی, چاہے تم جتنا اپنا دامن بچاؤ. اب میں ایک اور حدیث سناتا ہوں, اس جو ہے ظاہراً چھٹے امام کی ہی ہے, اور صاحب وسائل نے لکھا, مرحوم حر عامولی نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا. حدیث میں آیا یعقوب نام تھا اس آدمی کا, اور امام کے صحابیوں میں سے تھا, بہت امام کے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا. ایک دن امام نے کہا کہ یعقوب تمہیں اپنے ماموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کرنا پڑے. کہا مولا وہ میرا سگا ماموں ہے, میرے سگے ماموں ہیں. تو امام نے کہا میں جانتا ہوں تمہارے سگے ماموں, لیکن جو اس کی فکر ہے, جو کچھ کہتا ہے نا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں تمہیں اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا. اور پھر عجب بات کہہ دی امام نے. امام نے فرمایا اس میں اور مجھ میں چن لو, تمہیں چوائس دیتا ہوں, یا اس کو اس کے ساتھ چلے جاؤ یا میرے ساتھ. یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں کے ساتھ. اگر تم اس کو چنو گے تو میرے پاس آنا جانا بند کرو. یہ کتنا سخت مسئلہ تھا کہ امام کے پاس ایک آدمی آتا ہے, مسلسل آتا ہے, امام اسٹرکٹلی اس کو کہہ رہے کہ نہیں, یا اس کے اپنے ماموں کے پاس بیٹھو یا میرے پاس. اسے کہا مولا اس کی باتوں سے مجھے کیا لینا دینا ہے, آخر میرا عقیدہ تو صحیح ہے نا, میں تو نیک ہوں نا, آپ کے ساتھ میں نے سب بہت کچھ سیکھا ہے. اے میرے آقا اس کے بیٹھنے سے مجھے کچھ, میرے اوپر کچھ فرق نہیں پڑے گا. امام نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں فرق پڑے گا, اور تم کہہ رہے ہو نہیں پڑے گا. میں تم سے پھر سے کہہ رہا ہوں تم اس کا ساتھ چھوڑو. جب اس کی سمجھ میں شاید نہیں آیا تو امام نے ایک مثال دی, بہت عظیم مثال دی. امام نے فرمایا جناب موسیٰ کا ایک دوست, بہت خاص دوست جو ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا, وہ جناب موسیٰ کا پکا دوست ہے, لیکن اس کا باپ فرعون کا دوست تھا. جب موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر رہے تھے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا پار کر گیا, لیکن اب اس نے دیکھا کہ دریا میں میرا باپ آ رہا ہے, تو پلٹ کے جناب موسیٰ سے کہا کہ اے نبی خدا مجھے اجازت دیجیے اپنے باپ کو سمجھا کے آؤں, وہ کیا کر رہا ہے, اس کو فرعون کو چھوڑ کے میرے ساتھ آنا چاہیے, آپ کے ساتھ آنا چاہیے. جناب موسیٰ کہا نہ جاؤ. اس نے کہا نہیں, اب میرا باپ ہے, میں کیسے اس کو چھوڑ سکتا ہوں. اچھا جاؤ. ادھر دریا میں گیا اس کو سمجھانے, اور موج نے فرعون کے ساتھ اس کے باپ کو بھی اور جناب موسیٰ کے اس دوست کو بھی موت کی آغوش میں ڈال دیا. عجب جملہ جناب موسیٰ نے فرمایا, کہا اے میرے دوست تیری عاقبت تو خیر ہے, تو میری دوستی تھی تو تیری عاقبت تو محفوظ ہے, لیکن دیکھو جب فرعون کے پاس اوپر عذاب آیا تو اس کے قریب کھڑا تھا تو تجھے بھی عذاب نے لپیٹے میں لے لی. آج تو بھی مر گیا, مجھے افسوس ہے, لیکن میں نے تو سمجھایا تھا. امام فرماتے ہیں دیکھو یعقوب, میں نے یہ مثال تمہیں اسی لیے دی, ایسا نہ ہو تمہارے جو ماموں کا عذاب تم پر آ جائے. اور اب ایک حدیث سناتا ہوں اور اسی پہ اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں. آپ دیکھیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ مجھے اور آپ کو بڑی دقت سے اپنی زندگی میں فلٹر کرنا چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں, کس سے مل رہے ہیں, کون آ رہا ہے ہماری زندگی, اور پھر کس کے پاس ہم جا رہے ہیں. یہ حدیث فرمایا 3 لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہرگز 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 نہیں کرنا, ورنہ وہ تو اللہ کی نگاہوں میں مغضوب ہے, اللہ کا غضب ان پہ ہے. اور یہی نہیں غضب ہے, اللہ بہت جلد ان پر عذاب نازل کرنے والا ہے. تو میں تم سے کہہ رہا ہوں تم ہرگز ان 3 لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنا, مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہیں وہ عذاب اپنے لپیٹے میں نہ لے, اسی لیے ہرگز ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. اب آپ سن لیجئے وہ کیا بڑا
یہ بھی امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، کہتا ہے ایک وہ آدمی مجلسن، وہ حدیث کا جملہ مجلسن ذکر اعداؤنا فیہ جدید، جس میں ہمارے دشمنوں کو کہا جاتا ہو کہ بڑے ماڈرن لوگ ہیں، نیو فکر والے ہیں، ان کے پاس نئی آئیڈیالوجی ہے، اور ہمارے بارے میں کیا کہا جائے وَذُكِرَ فِيهِ رَسُّ، اور ہمیں کہا جائے کہ یہ تو پرانے لوگ تھے۔ آپ جان لیجئے آج ہم شیعہ معاشرے میں بھی کہیں کہیں اس طرح کی آواز سنتے ہیں، آخر وہ اتنے 100 سال پہلے جب پتھر کا زمانہ تھا اور آج ہم ماڈرن زمانے میں ہیں، وہ کیسے میچ ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی، جس امام کو یہ پتا تھا کہ 1000 سال بعد کیا ہونے والا ہے، 10,000 سال بعد کیا ہونے والا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جو ہم سیرت چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ہمارے شیعوں کے لیے انف نہیں ہے؟ اسی لیے فرمایا اگر ایسے آدمی کے ساتھ بیٹھو گے جس کے پاس یہ ہے کہ ہمارے دشمنوں کو تو بھی کہے گا کہ بڑے ماڈرن ہیں، بڑے فکر والے ہیں، نئی آئیڈیالوجی ہے، اور ہمارے بارے میں کہیں گے کہ وہ پرانے لوگ تھے، ایسی نشست کو اللہ ناپسند کرتا ہے، اور نہ ہی ناپسند کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے بہت عنقریب ان پر عذاب نازل کرے۔ تم اپنے آپ کو ان سے بچا لو، تم اپنے آپ کو ان سے دور کر لو، ایسا نہ ہو کہ عذاب آئے تو تم بھی اسی کے اس میں آ جاؤ۔ ایک اور آپ دیکھیے، وہ مجلسن فی ہے میں یصدعنا وانت تعلم، ایسی نشست میں، ایسی محفل میں نہیں بیٹھنا جہاں ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور تم دیکھ رہے ہو۔ آج بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ ہمیں یہ سوچ کر سمجھنا ہوگا کہ یہ محفل وہ ہے جو ہمارے امام کو پسند ہے یا وہ ہے جو پسند نہیں ہے۔ امام کا مذاق اڑانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، امام کا مذاق اڑانا کافر ہے، کفر ہے، یہ امام کی کسی حدیث کو مذاق اڑانا کفر ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کوئی آئے اور امام کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کو کچھ بھی کہہ دے اور اس کا اثر نہیں ہوگا، نہیں۔ امام فرماتے ہیں ایسی نشست، ایسی محفل ان قریب ایک تو اللہ کے غضب کا سبب ہے اور تمہیں اللہ عذاب نازل کر دے گا۔ اور تیسری چیز جو فرمایا مجلسن فیہ من یصف لسانہ کذبہ فی فتیہ، فرمایا ایک ایسی نشست جس میں ایک آدمی فتویٰ دینے میں زبان سے جھوٹ بولتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں فتویٰ دینے کے لیے اپنے آپ کو قابو نہیں رکھتے اور بڑی آسانی سے فتویٰ دے دیتے ہیں، جبکہ اہل فتوے کے اہل نہیں ہیں، جبکہ ان کا صلاحیت نہیں ہے۔ امام کہتے ہیں ایسے آدمی کے ساتھ بیٹھو گے جو اپنے آپ کو جھوٹا مجتہد بن گیا ہے اور فتویٰ دے رہا ہے، اس کا عذاب اس تک نہیں محدود رہے گا، ان قریب اگر بیٹھو گے تمہارے اوپر بھی عذاب نازل ہوگا۔ اب آپ یہ رسول اللہ کی دعا پڑھیے، اے اللہ مجھے 16 رمضان کے دن اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا کر دے، اور اے اللہ اس 16 ماہ مبارک کو مجھے جو اشرار ہیں، خراب لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں، مجرم لوگ ہیں، ان کی صحبت سے، ان کی ہم نشینی سے، ان کے ساتھ رہنے سے دور کر دے۔ اور پھر اے اللہ تو ہی پناہ دینے والا ہے، آخرت میں کوئی اور نہیں ہے جو پناہ دے مجھے، اور اے کائنات کو پناہ دینے والے مجھے بھی پناہ عطا کر دے۔ عزیزان گرامی، یہ دعا جب ہم کریں تو آپ یاد رکھیں یہ اللہ کے رسول کا جملہ ہے۔ اللہ کا رسول بڑی حکمتیں رکھتا تھا، اور آپ سوچیں جب وہ دعا کرتا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ یہ خالی نہیں کہ ہماری طرح، آپ کی طرح زبان ہل رہی ہے، ہمارا دل کہیں ہے، نہیں، اللہ کا رسول 100% اللہ کی طرف متوجہ ہوتا تھا اور دعا کرتا تھا۔ اب آپ سوچیں یہ دعا کرتے ہوئے اللہ کے آنسو نکل رہے تھے تو ہم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا کے کہہ سکتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی دعا کرو آپ کہ ہمیں اللہ ایسے لوگوں کے ہم نشینی اختیار کر دے اور ہمیں ہمارے مولا کی محبت ہمارے دلوں میں اضافہ کر دے۔ آپ جان لو جب ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہوگی خود بخود ہم اچھائی کی طرف جائیں گے۔ آپ کبھی دیکھیں جس کے دلوں میں خالی آقا کی پہچان تھی وہ کس حد تک آقا کی طرف جھک گئے۔ میں
چند جملے آؤ سلام کرتا ہوں آقا حسین کو، اور خالی ایک بات وہاں پڑھتا ہوں۔ جب امام حسین کربلا کی طرف جا رہے تھے تو ایک بہو، ماں اور بیٹے بھی اسی راستے میں سفر کر رہے تھے۔ ایک جگہ پہ ماں نے کہا بیٹا جاؤ دیکھو یہ کس کا قافلہ ہے کہ اس تپتی ہوئی دھوپ پر، اس جو ہے بیابان میں اس نے سفر کا ارادہ کیا ہے۔ ایک بار وہاں آئے اور پوچھا یہ کس کا قافلہ ہے؟ فرمایا فرزند زہرا کا قافلہ ہے۔ پوچھا یہ کیوں انہوں نے اس حالت میں سفر اختیار کیا؟ امام نے جواب دیا، آئے ماں کے پاس اور بڑا عجب جملہ ہے، ماں سے کہا یہ زہرا کے لال کا قافلہ ہے۔ کہا بیٹا اگر ان کا قافلہ ہے، پیغمبر کے نواسے کا قافلہ ہے، آؤ ہم بھی اپنے آپ کو اس قافلے سے جوڑ لیں۔ لو عزیزو، وہ قافلے سے جڑ گئے، اور وہ دن بھی آیا جب ایک ماں نے وہ قربانی پیش کی کہ تاریخ نے دو جملہ لکھا ہے، بس دو جملے اور بات ختم کر دی میں نے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ صبح ہوئی، ماں نے کہا زحب زہرا کے بچے کوئی قربان نہ ہونے پائیں، جاؤ تم اپنے امام پر قربان کر دو۔ وہاں گئے، جنگ کیا، واپس آئے۔ تو ایک آپ تصور خالی کرے، ایک ماں کے لیے جوان بیٹے کو زخمی دیکھنا، خون بدن سے رس رہا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن ماں کے سامنے کھڑے ہوئے کہا ماں تم مجھ سے خوش ہو، راضی ہو؟ تو ایک بار ماں نے منہ پھیر لیا، کہا میں نے تجھے واپس آنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے تجھے اپنے امام پہ قربان ہونے کے لیے بھیجا تھا۔ جا بیٹا اپنے ماں کو زہرا کے سامنے سرخرو کر دے۔ لو ارباب اعضاء، پھر سے یہ جوان جانے لگتا ہے تو خیمے پر بیوی کھڑی ہوئی انتظار کرتی ہے، پوچھتے وہب کہاں جا رہے ہو؟ یہ سننا تھا کہ ماں نے تڑپ کر کہا وہب کہیں اس کے کہنے میں نہ آنا۔ ایک بار مومنہ نے کہا وہب میں روکتی نہیں ہوں، بلکہ میں دو باتیں تم سے کہنا چاہتی ہوں، ایک تم سے کہنا چاہتی ہوں اور ایک امام کے سامنے لے کر چلو، امام سے کہنا چاہتی ہوں۔ کہا ہاں کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا پہلی بات تو یہ وہب کہ اگر تم ابھی شہید ہو جاؤ گے تم تو جنت میں چلے جاؤ گے، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے بغیر جنت میں نہ جاؤ گے۔ کہا دوسرا کیا ہے؟ کہا تم مجھے لے کر آقا کے پاس چلو۔ جب یہ آقا کی خدمت میں آئے تو عجب جملہ ہے، وہب نے کہا مولا میں تو اجازت لے چکا تھا، میں آیا نہیں ہوں، یہ مجھے لے کر آئی ہے۔ کہا ہاں کہو کس لیے لائی ہے؟ کہا مولا دنیا میں ہمارا کوئی وہب کے علاوہ نہیں ہے، ابھی یہ شہید ہو جائیں گے، مجھے پتہ ہے اس کے بعد کیا ہوگا۔ اے میرے آقا آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ حکم دے دیں جب میرا وہب شہید ہو جائے اور جب یہ جنگل جو ہے بیابان ہو جائے، کربلا جو آباد ہے ایک بار اجڑ جائے تو مجھے سیدانیوں کے خیمے میں بھیج دیا جائے تاکہ سیدانیوں کے ساتھ میرا بھی پردہ محفوظ رہ جائے۔ ارباب اعضاء، اب تاریخ نے عجب جملہ لکھا ہے، امام نے سر جھکایا اور جب سر اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک بار وہب سے کہا اے وہب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کو ہم اپنے خیمے بھیج دیں گے، لیکن شاید مولا کی نظروں میں رہا ہو ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں سیدانیاں جا رہی ہے اور ان کے پردے چھن رہے ہیں، وہ آواز دے رہی ہیں واہ محمدہ واہ علیہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ اے میرے معبود شیعان علی پر اپنا لطف و کرم نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما، انہیں تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما، اس بلا سے اے اللہ انہیں محفوظ فرما، ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، آقا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔